ذرائع سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں. وہ خبریں یہ ہیں کہ ہم اب بلکہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ خبریں کیا ہیں. آج خبریں یہ گردش کر رہی ہیں. ناکامی آئے گی تبدیلی ساتھ لائے گی. پی سی بی میں روایت پھر دہرائی جائے گی. چیمپئنز ٹرافی میں ناقص پرفارمنس کے بعد پھر تبدیلی کی لہر چل پڑی. بورڈ کو نئے ہیڈ کوچ کی تلاش. چیمپئنز ٹرافی کے بعد عاقب جاوید کا کانٹریکٹ ختم ہوگا. ذرائع کے مطابق بورڈ نے نئے آپشنز پر غور کرنا شروع کر دیا. سابق ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کا بھی نام زیر غور. عہدے کے لیے مضبوط امیدوار ہیں. دورہ نیوزی لینڈ سے قبل صرف کوچز ہی نہیں کھلاڑیوں پر بھی تلوار لٹکنے لگی. کیویز کے خلاف نوجوان ٹیلنٹ کو موقع دیے جانے کا امکان. ذرائع نے بتایا شاداب خان یا سلمان علی آغا سیریز میں کپتان بھی ہو سکتے ہیں. پاکستان رواں نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 اور 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کھیلے گا. سیریز کا آغاز 16 مارچ سے ہوگا. اچھا جی, ہم کھیلنے تو جا رہے ہیں ان کے ساتھ اور آپ نے یہ خبریں بھی سن لی جو گردش کر رہی ہیں, لیکن جن دو ناموں کا آپ نے سنا اگر ہم دیکھ لیں کہ ان کے سٹیٹس کیا ہیں تو اگر یہاں پہ سلائیڈ پہ آپ دیکھیں تو شاداب خان نے او ڈی آئی میں 70 میچز کھیلے ہیں اور 85 وکٹس لیے ہیں, آلموسٹ 1.25 وکٹس, 35 کا ایوریج ہے اور رنز 855 کنسیڈ کریے. اگر آپ T20 میں دیکھیں 104 میچز میں 107 تقریباً 1 وکٹ لیے انہوں نے ہر میچ میں اور 750 کے قریب جو رنز ہیں وہ انہوں نے کنسیڈ کیے ہیں. یہ ان کا ریکارڈ ہو گیا. اچھا, ابھی اگر سلمان علی آغا کو دیکھیں تو T20 انہوں نے صرف 6 میچ کھیلے اور 2 وکٹس ہیں, صرف 10 کی ایوریج ہے اور 50 انہوں نے 6 اوورز میں 6 میچوں میں رنز کھائے. اچھا, اگر آپ دیکھیں او ڈی آئی میں تو میچز 35 ہیں, وکٹ 16 ہیں, ایوریج تقریباً 45 کا ہے اور 1000 کے قریب رنز جو ہیں وہ انہوں نے. اچھا, آپ باسط بھائی اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کپتان ایک تو بہت جلد آپ کو چینج کرنا پڑ رہا ہے اور اگر آپ چینج کرتے ہیں تو ان دونوں کی سلیکشن کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو چیز آپ نے دکھائی ہے نا سر جی, یہ انہیں دکھائیں جو انہیں بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ انہیں پتہ تو چلے گا اتنی وکٹیں ہیں, اتنی اکانومی ہے, تو جب ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو کیا انہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا ڈومیسٹک کی پرفارمنس پہ آپ بنا رہے ہیں؟ ایک وہ پلیئر جو جس کے لیے میں نے بات کری, دوسروں نے نہیں کری, کہ ایشین کنڈیشن میں چیمپئنز ٹرافی میں شاداب کو سیکنڈ وکٹ کی بالر ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. سلیکٹرز نے لیکن پرفارمنس پہ ہی شاداب کو ڈراپ کیا تھا نا, تو اب ڈائریکٹ کپتان کے طور پہ آپ لے کر نہیں, وہ بات نہیں ہے. جو ٹیم میں نہیں ہے 15 میں, اب آپ اس کو لا کے کپتان بنا رہے ہیں. اور جو یہ بھی پتہ چلا ثقلین مشتاق اگر ہیڈ کوچ بن رہے ہیں وہ ان کے سسر ہیں. سسر ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے کہ سب سے زیادہ شور اس بات پہ اٹھے گا کہ رشتہ داریاں چل رہی ہیں. اچھا, اگر میں تھوڑا سا سہیل بڑائچ والا سٹائل اپناؤں تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ ٹیم کا ہیڈ کوچ جو ہے وہ سسر اور جو داماد ہے وہ آپ کا کپتان؟ اگر اچھے ہیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے کہ کیا پرفارمنس پہ آپ آ رہے ہیں. میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس بیس پہ آپ آ رہے ہیں. کیا آپ میں کوئی گریٹ جاوید میاں جیسا ٹیلنٹ ہے کپتانی کا تو میں مانوں, لیکن ایز اے ہیڈ یہ وہی کپتان تھے جو افغانستان کے اگینسٹ کپتان بن کے گئے اور پہلی دفعہ افغانستان نے ہمیں ہرایا. بالکل ٹھیک ہے, اب کیا بہت بہتر ہو گئے؟ بٹ آن دا ادر ہینڈ ثقلین مشتاق صاحب ایز اے ہیڈ کوچ وہ کیسا پرفارم کرتے رہے ہیں ہم ذرا یہاں دیکھتے ہیں. اگر آپ دیکھ سکیں تو 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میں پاکستان پہنچا اور وہ ہیڈ کوچ تھے. 2022 میں T20 ایشیا کپ میں فائنل میں پاکستان پہنچا اور وہ ہیڈ کوچ تھے. 2022 میں T20 کے ورلڈ کپ میں پہنچے اور فائنل. تو یہ کوئی زیادہ بری پرفارمنس تو نہیں, یہ تو بہت اچھی پرفارمنس ہے, لیکن ان کے ساتھ اس ٹائم پہ محمد یوسف بھی تھے بیٹنگ کوچ. اوکے, ہم یہاں پہ ثقلین کا نام تو لے رہے ہیں, لیکن جو ساتھ تھا محمد یوسف وہ ابھی کہیں نظر نہیں آ رہا, پی سی بی میں بھی نظر نہیں آ رہا. اگر آپ نے بنانا ہے ثقلین کو تو اس کو وہی والی ٹیم دے جو اس ٹائم پہ تھی, میرا یہ ماننا ہے. لیکن معافی چاہتا ہوں, ایک چیز یہ ہے کہ اگر ثقلین کے ریکارڈ آپ نے بتائیں تو آپ نے شاداب کی بھی بتائیں, تو وہی ورائٹ صاحب کا بولا تھا یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے. تو وہی کامی بھائی سلمان علی آغا کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ڈائریکٹ کپتان لانا انہیں میرے خیال سے T20 میں تو بالکل ہی نہیں رکھنا چاہیے سلمان کو, رکھنا ہی نہیں چاہیے, ٹیم ہی نہیں ہونا چاہیے, ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ایکسپیریمنٹ آسٹریلیا اور زمبابوے میں کر لیا ہوا تھا, تو میرے خیال سے ایک بندہ ہمارے پاس سیٹل ہے ون ڈے اور ٹیسٹ میچز میں, ضرور آپ نے T20 میں لا کے اس کو خراب کرنا, اس کی فارم, اس کی ٹیکنیک وہ ساری خراب ہو جائے گی. جو جگہ بنی ہوئی ہے, پرفارمر بھی ہے, سیٹل بھی ہے. تو جہاں تک شاداب کی بات ہے,
میرے خیال سے پہلے شاداب ٹیم میں آئے ایز اے پلیئر, اپنی جگہ اور اپنی پرفارمنس دکھائے نا. جو ڈیمانڈ کا کپتان کسے ہونا چاہیے؟ اس ٹیم کا کوئی بھی کپتان, جو میرے خیال سے رضوان کو اگر بنایا ہوا ہے آپ نے, اتنی جلدی آپ کپتان چینج کر رہے ہیں, وہ اچھی چیز نہیں. وائس کپتان ٹھیک ہے, سلمان علی آغا کو بنایا, لیکن میرا ماننا کہ میں نے 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو سخت ڈیسیجن لینے پڑیں گے. T20 میں کچھ پلیئروں کو آپ کو ریسٹ کروانا پڑے گا لمبا, اور بے شک ان کو سائڈ لائن بھی کر دیں گے, کوئی ایشو نہیں ہوگا. ڈومیسٹک کے پرفارمنس لانے پڑائیں. بالکل کامی بھائی میرے خیال میں جو بات کر رہے ہیں آپ, اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جن کی جگہ ہی نہیں بن رہی تھی وہ ڈائریکٹ کپتان کے طور پہ آ جائیں؟ کپتان کو میں بات چھوٹی سی کمپلیٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے شاداب آئے ٹیم میں, کھیلے, اپنی جگہ پکی کرے, پرفارمنس کرے, بالنگ میں جو اس کا مین ہتھیار ہے اس کو پہلے یوز کرے, اس پہ آپ اپنی جگہ پکی کرے, آٹومیٹکلی پھر چوائس ہوگی شاداب. شاید بھائی اتنے ایکسپیریمنٹس کا ہمارے پاس ٹائم ہے ورلڈ کپ تک؟ ہمارے پاس اتنے آپشن نہیں ہے ابھی. اب آپ کے پاس فروری 2026 میں T20 ورلڈ کپ ہے, بالکل. اس سے پہلے 5 T20 نیوزی لینڈ میں, 3 T20 ویسٹ انڈیز سے لارڈر ہل امریکہ میں ہے, پھر ایشیا کپ ہے وہ بھی T20 کی طرز پر ہوگا. آپ کو چاہیے, آپ نے سری لنکا میں ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو آپ سری لنکا میں جا کے 3-4 T20 5 T20 کھیل لیں تاکہ آپ کو وہاں کی کنڈیشن کا آئیڈیا ہو جائے. اس وقت یہ بات بالکل درست ہے کہ شاداب کی پرفارمنس بری ہو گئی تھی, وہ پیچھے چلے گئے تھے. ڈومیسٹک کمپٹیشن میں بھی نہ وہ وکٹیں لے رہے ہیں, تھوڑے تھوڑے کر کے رنز بنا رہے ہیں, لیکن اس وقت شاداب بیسٹ آپشن ہے. اچھا نجیب بھائی, آپ کے خیال میں یہ بیسٹ آپشن ہے جیسے بھائی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں تینوں چیزوں پہ آ جاتے ہیں. پہلے آپ نے کوچ کی بات کی تو وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. ثقلین مشتاق, آپ نے جو رزلٹ دکھائے, جو آدمی کسی چیز پہ قدرت کے نظام پہ ڈالتا ہو ان کے نام سے سب سے پہلے یہی ذہن میں آتا ہے نا, تو پھر آپ ان کو ان سٹیٹس کا کریڈٹ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو قدرت کے نظام پہ ہی چل رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں رضوان نے کہا, ایک سیکنڈ میں معذرت چاہوں گا, جو یہ بات کر رہے ہیں پہلے ہم دیکھ لیں کس کانٹیکس میں نجیب بھائی بات کر رہے ہیں. ہم ذرا ایک شارٹ دیکھتے ہیں ان کا, انہوں نے جو بیان دیا تھا جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. قدرت کا نظام ہے, دن رات سردی گرمی یہ تو چلتا ہے, یہ قدرت کا نظام ہے. کھیل بھی ایسے ہی ہے, ہار جیت یہ چلنی ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. جی نجیب بھائی, تو مطلب ابھی کچھ دن پہلے رضوان اپنی پریس کانفرنس پہ کہہ رہے تھے کہ پروفیشنلزم کی کمی ہے. یہ تو شدید اگزامپل ہے پروفیشنلزم کی کمی کی کہ آپ ہار جیت دھوپ چھاؤں سے ملا رہے ہیں, بارش اور گھٹا سے ملا رہے ہیں ہار جیت. آپ کا پروفیشنلزم ہے کدھر؟ رسپانسبلٹی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں. پھر آپ ان کی بات کریں گے تو پھر یہ چیزیں آئیں گی ساری. اچھا, جو کامران نے کہا میں 100% اگری کرتا ہوں. آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ اکراس دا بورڈ ایک نائب کپتان ہو, سلمان علی آغا. ہی ہیز پرفارمڈ ان ٹیسٹ, he has proved himself in one day. ابھی تک وہ T20 میں وہ پرفارمنس دے ہی نہیں پائے, وہ اپنے آپ کو پروو ہی نہیں کر پائے. مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کیونکہ ون ڈے میں آتے ہیں وہ تیز بھی کھیل جاتے ہیں, وہاں وہ تیز نہیں کھیل پا رہے. تو ایک اور سلو پلیئر ہم رکھ نہیں سکتے, اور پھر کپتانی دینا وہ عجیب ایک حماقت لگتی ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایسے میں کس کو ہیڈ کوچ ہونا چاہیے اور کون کپتان؟ اچھا, پہلے تیسری بات پہ بھی آ جاتے ہیں. تیسرا ہے شاداب. تو شاداب کی آپ نے ڈراپ کرنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ لیک آف پرفارمنس. اور پھر آپ نے چیمپئنز, جو اب آپ کا چیمپئنز کپ ون ڈے T20 اور جو بھی ہے اس پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر اس کی پرفارمنس دیکھ لیں تو 6 میچز میں ان کے 24 رن ہے, 12 ان کا بیسٹ ہے, ایوریج ان کی 6 کی ہے. صحیح ہے. اب آ جاتے ہیں ان کے مین کام بالنگ پہ. 3 اوور کرائے ہیں, کوئی وکٹ نہیں لیے, اور 32 رن دیے 10 کی اکانومی سے. تو مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا. آئی لائک ہم, آئی تھنک ہی ہیز اٹ ان ہم, وہ کپتان بن سکتے ہیں, بٹ پہلے پرفارم کریں گے نا. پرفارمنس کے بغیر کیسے ٹیم میں آئیں گے؟ نہیں ہے. وائی ڈو یو لائک ہم دین؟ مطلب وہ اس کے اندر ایک ابیلٹی ہے, وہ پرفارمنس ہو نہیں رہی ہے. تو جب تک ہو نہیں رہی ہے ٹیم میں آنا اور پھر کپتان بن کے آنا, یہ ایک بہت عجیب بات ہے. اچھا